اور پھر فرمایا کہ بلا تجسسو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگا کرو، یعنی جاسوسی نہ کیا کرو ایک دوسرے کی۔ جب اصل جو مطالبہ ہے ہر انسان سے وہ اپنی فکر کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کس طرح عمل کر رہا ہوں، میرے اندر کیا کوتاہی ہے، کیا کمی ہے، اور اگر کوتاہی اور کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ دوسروں کی ٹوہ میں لگنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے، اپنے دفتر میں کیا کرتا ہے، اور اس کے تجسس میں لگا رہنا، یہ قرآن کریم اس کو منع فرماتا ہے، کیونکہ تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے، ہر ایک تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، یعنی ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے، میرے اندر کیا عیب ہے۔ ہر ایک آدمی آج کل ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنے عیوب کی تو فکر نہیں، یہ خیال نہیں کہ میرے اندر کیا کیا عیب پائے جاتے ہیں، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اس کو کس طرح دور کروں، لیکن دوسروں کے عیوب پر فوراً نگاہ پڑ جاتی ہے، اور اگر نگاہ بھی نہ پڑے تو اس فکر میں رہتے ہیں کہ کچھ پتہ چلے، اگر کسی سے بھی کچھ تھوڑی سی مخالفت بھی ہے تو اس مخالفت کی وجہ سے اس کے عیوب تلاش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلامت فکر عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے، تو ہمیں دوسروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظر ڈالنی چاہیے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم ہندوستان کے آخری تاجدار، ان کا یہ شعر ہے اور بڑا حکیمانہ شعر ہے کہ جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی نگاہ برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب آدمی اپنی عیوب کے اوپر نظر ڈالتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، میں کتنا غصہ کرتا ہوں لوگوں کے اوپر، میں کتنا لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہوں، میں دوسرے کا حقوق کی کتنی رعایت کرتا ہوں، اور میں نماز کس طرح پڑھتا ہوں، نماز میں کیا کیا کوتاہیاں میری ہوتی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے کس طرح غافل رہتا ہوں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، یہ اگر ان باتوں کا دھیان انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور اپنے عیوب پر نگاہ پڑنے لگے تو پھر ساری دنیا اچھی نظر آئے گی۔ ساری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے عیوب سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو اللہ بچائے کوئی شدید بیماری لاحق ہو، گردے کی، جگر کی، اللہ بچائے کوئی خطرناک قسم کی بیماری لاحق ہو، تو اس کے سامنے تو کوئی اگر نزلہ زکام کھانسی والا آ جائے تو وہ اس کے نزلہ زکام کی فکر کرے گا یا اپنے اس بیماری کی فکر کرے گا؟ اگر میرے اندر فرض کرو تکبر ہے، حسد ہے، لوگوں سے بغض ہے، یہ میرے اندر خرابیاں موجود ہیں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، کسی بھی انسان کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، اور کسی انسان سے میں حسد کرتا ہوں، تو یہ مجھے کینسر لگا ہوا ہے، العیاذ باللہ، یہ روحانی کینسر ہے جو میرے دل کے اندر پرورش پا رہا ہے۔ اگر یہ کینسر پرورش پا رہا ہے اور دوسرا آدمی کے اندر کوئی برائی تمہیں نظر آ گئی تو اس کی فکر کرو گے یا اپنے کینسر کو دور کرنے کی فکر کرو گے؟ اس واسطے ہر ایک انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی فکر کرے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو، تم کیسے ہو، تمہیں جب قبر میں جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے تو تمہارا کیا حال ہوگا، اپنی فکر کرو۔ اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہو تو دوسرا آدمی اگر غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کی برائی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، بشرطے کہ تم نے اپنا فریضہ ادا کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس طرف متوجہ فرماتے۔ ہم یہ اصلاح کی دعوت لے کر کھڑے ہو، تبلیغ اور دعوت کا کام کر، اور یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی کو دعوت دینی ہے،
दूसरों को तबलीग करनी है। अरे भाई पहले अपने नफ्स को तो तबलीग कर लो, अपने नफ्स को तो दावत दे दो कि तुम सही मुसलमान बनो, सच्चे मुसलमान बनो। अगर ये फिक्र लायक हो जाए तो किसी दूसरे के तजस्सुस में यानी दूसरे की टोह में मैं क्यों लगूंगा? मैं क्या जान, वो जाने उसका अल्लाह जाने, मैं उसके तजस्सुस में लगकर उसका अयूब ढूंढने की फिक्र करूं कि भाई ये तन्हाई में क्या करता है और दफ्तर में क्या करता है और उसका तो सलूक कैसा है और उसकी तनख्वाह कितनी मिलती है, वो पता नहीं हलाल तरीके से आ रही है हराम तरीके से आ रही है, इस फिक्र में मैं क्यों पड़ूं, मैं जबकि खुद अयूब का पुलंदा हूं। इस वास्ते कुरान कहता है ला तजस्ससु, तुम एक दूसरे की टोह में न लगा करो। यह ऐसी बीमारी है कि उसकी वजह से लोगों के दिलों में नफरतें पैदा होती। जब दूसरे आदमी को जिसकी टोह में आप लगे हैं उसको पता चलेगा कि ये आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरा राज मालूम करना चाहता है, मेरी खुफिया उमूर के तजस्सुस में लगा हुआ है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? वो जाहिर है तुम्हारे से उसके अंदर एक नफरत पैदा हो। तो ये नफरतें पैदा करने वाली चीज है तजस्सुस, इसलिए कुरान ने इसको मना फरमाया। www.dasquran.com और फिर फरमाया कि बला तजस्ससु, एक दूसरे की टोह में न लगा करो, यानी जासूसी न किया करो एक दूसरे की। जब असल जो मुतालबा है हर इंसान से वो अपनी फिक्र